یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر شیٹ لائے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے کہا آپ بزرگ ہیں، آپ پکڑا دیں۔ میں نے شیٹ ساتھ شریک ہو گیا، اٹک ڈی سی کو میرے سامنے فون کر کے وہاں کی پریشانیوں کو حل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہم حکومتوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم عزاداری کے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک خبر جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کی جا رہی اور بہت سے دوستوں نے کہا کہ اس پر آپ بات ضرور کریں، ویڈیو ضرور کریں، اور وہ موضوع یہ تھا، خبر یہ تھی جس کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ شیعہ علماء کونسل کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو امام حسین ایوارڈ دیا گیا۔ تو اس پر ہم نے سوچا کہ باقاعدہ ایک پروگرام ہونا چاہیے اور جن افراد کی جانب سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے ان سے ہی بات کر لینی چاہیے کہ کیا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شیعہ علماء کونسل کی جانب سے یہ ایوارڈ نہیں دیا گیا، بلکہ عزاداری کے جلوسوں کے لائسنس ہولڈرز اور بانیان مجالس وقف کی جانب سے یہ ایوارڈ دیا گیا، امن ایوارڈ، جو کہ حکومت کی جانب سے سبیلیں لگائی گئیں اور روڈز کی صفائی بارش کے دنوں میں بھی ہوئی۔ اس حوالے سے مکمل تفصیلات کیا ہیں یہ آپ پروگرام دیکھیں۔ وہ ایوارڈ جن کی جانب سے دیا گیا، فوکل پرسن بانیان لائسنس داران لاہور قاسم علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاسم علی صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ایوارڈ آپ نے جو دیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتا دیں، اور دوسرا کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال کیا حکومت نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، عزاداری میں کوئی سہولیات پیدا کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، محرم الحرام 2025 یہ ایک بڑا اہم سال تھا، اور یہ واحد محرم تھا کیونکہ میں لاہور امن کمیٹی جو کہ ڈسٹرکٹ کی ہے اور ڈویژنل امن کمیٹی جو کہ لاہور ننکانہ اور قصور، اس کا بھی میں ڈویژنل ممبر ہوں، نوٹیفائی۔ تو میں لاہور امن کمیٹی کا بانی ممبر ہوں۔ جب یہ کمیٹی بنی تھی 2002 میں اس وقت سے اس کمیٹی کا ممبر چلتا آ رہا ہوں۔ ماضی میں اتنے انتظامات محرم الحرام سے پہلے میں نے نہیں دیکھے۔ اشرا محرم الحرام میں ساری دنیا نے دیکھا ہے، صرف میں نے کلر نہیں دیکھا۔ آپ بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مجھے حلف دے کے یہ بات بتا سکتے ہیں کیا، یا کہہ سکتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی صفائی ستھرائی کا معاملہ رہ گیا ہے؟ 10 محرم کو بارش ہوئی ہے، یہ میرے پاس ویڈیو ہے، 1 گھنٹے پہلے کی بھی اور 1 گھنٹے بعد کی بھی بارش ہوئی ہے۔ میرے جلوس کے روڈ پہ 10 محرم کا تعزیہ میرے گھر سے برآمد ہونا تھا، باہر آنے سے پہلے 2 فٹ پانی تھا عالم کی روڈ اور اسلام پورہ بازار میں، پانی ختم ہو گیا، چونا لگ گیا، روڈیں صاف ہو گئی۔ تو بھائی جب اس صوبے کی وزیر اعلیٰ نے یہ کام کیا ہے، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں ایک کارکن صحافی ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تنقید، میری پوری دنیا کو پتا ہے کہ میں تنقید کرتا ہوں، کھل کر کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں تو کھل کر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں تو رسول کائنات کی حدیث بھی ہے۔ دیکھیں، میں نے میڈم عظمیٰ بخاری صاحبہ سے رابطہ کیا، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ان کی بڑی کاوشیں ہیں، انہوں نے موقع پہ جا کے احکامات جاری کیے، میں ان کے ساتھ دیکھتا رہا ہوں۔ وہ ایک دن نہیں بیٹھی، اسی طرح نیچے جو لاہور میں جو صفائی وزراء تھے وہ بھی ایک دن نہیں بیٹھے۔ تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اب جس نے محنت کی ہے اس کو اس کا صلہ نہ دیا جائے تو وہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وہ صرف اس کے ساتھ زیادتی نہیں، وہ قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اگر اس کو متنازع بنائیں گے تو وہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے ہے کیونکہ آپ کو اتنا اچھا ماحول فری، اور پھر آپ کے جلوسوں میں مجالس میں پانی کی سبیلیں، لنگر کی سبیلیں کس نے لگائی آج تک مجھے بتائیں؟ تو بھائی جس نے کیا ہے تو اس کو تو آپ کو پھر جو ہے نا متنازع نہیں بنانا چاہیے اور اس کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ سے 10 محرم کے بعد رابطہ کیا، ان کو میں نے کہا کہ میڈم ہمارے بانی جلوس ہے، مجھے کافی فون آ رہے ہیں لوگوں کے، تو آپ کو ایوارڈ دینا ہے۔ تو میرے اس میں امن کمیٹی لاہور نے جی 5 حکمی وفد، کیونکہ میرے ظاہری بات ہے کمرے میں اتنی جگہ نہیں ہے، تو اس حساب سے آپ بندے مینیج کر لیں۔ میں نے ان کو 5 بندوں کا کہا تھا کہ 5 ہمارے جو معززین ہیں، جن میں نے حافظ کاظم رضا صاحب کو ریکویسٹ کی کہ سر قبلہ آپ بھی آ جائیے، اور میرے باقی جو رفقا کار تھے، 9 محرم کے بانی جلوس تھے ان کے پانڈو اسٹریٹ کے، کیونکہ لاہور کا سب سے بڑا لائسنس ان کا ہے، ان کو بلا لیا۔ پھر ٹھوکر سے میں نے وہ آغا علی شیر کو کہا، انہوں نے کہا جی وہ تو جو 9-10 محرم کے بانی ہے وہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو چلے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا، وہ کہتا میں آ جاتا ہوں، میں کہا یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ظاہری بات ہے وہ 5-6 بندوں کی لسٹ رکھنی تھی۔ تو خیر اس میں وہ ہمارا امن کمیٹی کے ممبران کا بانیان جلوس کا، مجھے بعد میں بڑے فون آئے، لوگوں نے مجھ سے گلے کیے کہ یار آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا، آپ ہمیں بلا لیتے۔ تو جس طرح پورے پنجاب کے بانیہ جلوسوں نے، میرے پاس ویڈیوز ہیں، کسی کو چاہیے تو میں ان کو وہ ویڈیو سینڈ کر دوں گا کہ کوئی بھی، میں نے آپ کو 4 ڈسٹرکٹ کا نام لیا ہے، کسی ڈسٹرکٹ میں بھی کوئی کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر کی، میرے جلوس کے روٹ میں لائٹ نہیں لگی، میرے جلوس کے روٹ میں صفائی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح یہ انتظامی معاملات کی وجہ سے اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہم دیکھیں امام حسین سب کے ہیں، ہم کسی کوئی فتویٰ نہیں مجھ پہ لگا سکتا کہ بھی آپ نے یہ کیوں کیا ہے، بھائی کیوں لگائے گا؟ وضاحتی طور پہ بتا دیں کہ یہ ایوارڈ کا نام کیا تھا؟ بھائی ہم نے اس کا نام رکھا ہے، وہ نام کسی کی مراف نہیں ہے، حسین سب کے ہیں، ہم نے رکھا ہے امن ایوارڈ حضرت امام حسین 2025 محرم الحرام۔ قبلہ اس میں کوئی آپ بتائیے، اس میں کوئی کباہت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم علی صاحب اور ان کے ساتھ 5 عزاداران بانیان
जो उज़्मा बुखारी साहिबा को मिलने के लिए गए, मुझे भी मदऊ किया गया। मुझे पूरे मामलात का तो इल्म नहीं था, लेकिन अलबत्ता ये था कि पंजाब में इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब ने खिदमात अंजाम दी हैं, पानी पिलाने के सिलसिले में, सबीले लगाने के सिलसिले में, न्याज तबर्रुक देने के सिलसिले में, सड़कों गलियों की सफाइयों के सिलसिले में, और मैं ख़ुद इस चीज़ का, हमें तो हमारे गांव से इतला आई है, गांव तक वहाँ पानी की छबीलें लगी हैं। और फिर तबर्रुक इंतज़ाम, हमें तबर्रुक इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत हमें दे, हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है। मैं उनके अल्फाज उज़्मा बुखारी के, वो कहने लगी जी हमने अकीदत मोहब्बत से किया है, हमारी कौम भूखी नहीं है किसी से तबर्रुक मांगे, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं पंजाब हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर का, सलमान रफीक का, IG पंजाब का, दीगर मामलात का, कि उन्होंने हर लिहाज से यहाँ किरदार अदा किया और पंजाब के मामलात को डील करते हुए उन्होंने कोशिश की। और हमने शुक्रिया के तौर पर जो ये शील्ड लाए हुए थे, मुझे उन्होंने कहा आप बुजुर्ग हैं, आप पकड़ा दें, मैंने शील्ड साथ शरीक हो गया और उसमें मैंने चेक भी नहीं की कि उसमें क्या है, लेकिन वो इस काबिल हैं कि उन्हें लाए के सलाम कहा जाए। हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आला पंजाब का भी, उज़्मा बुखारी का भी, सलमान रफीक साहब जो इन इंतजामात में थे, और IG पंजाब का। लेकिन जो FIR और दीगर मामलात हुए हैं, जो घरों में परेशानियां पहले सालों में भी होती थी, अब भी हुई हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि उन्हें फौरी हल किया जाए। और हमारे साथ वादा किया उज़्मा बुखारी ने कि हम इंशाअल्लाह ये मसाइल भी हल करेंगे, इंशाअल्लाह पुरअमन रहेगा आइंदा भी सिलसिला। और जो कोताहियां हुई हैं उन्हें दूर करने की, हाँ कोताहियां उन्हें दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने अटक डीसी को मेरे सामने फोन करके वहां की परेशानियों को हल करने का ऐलान किया है। तो इंशाअल्लाह हम हुकूमतों के साथ नहीं हैं, हम आज़ादारी के साथ हैं। अमन के लिए अगर कोई काम करे हम उसे सलाम करते हैं।